السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر محمد خان نیچروپیتھک، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، اور آپ کو جو آپ نے مجھے پیار دیا ہے اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اور میرے بزرگ اور دوستو، آج ہم لوگ بات کرتے ہیں، دیکھو کہ بابوں کی حقیقت کھل گئی ہے کہ ایک آگے آپ ویڈیو دیکھیں گے کہ بابا نے کہا ہے کہ دیکھو میرے 5 لاکھ روپے کا خسارہ ہو گیا ہے، کیونکہ ابھی جو عوام ہے وہ قرآن کی اور حدیث کی طرف چل رہی ہے، اس لیے وہ بابا ان لوگوں عوام کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ تو آپ آگے ویڈیو دیکھیں گے تو ابھی بھی میرے مسلمان بھائیوں، ابھی بھی وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے اس پہ چلو۔ اللہ کہتا ہے کہ فرقوں میں مت بٹو۔ ہم تو جو اللہ نے قرآن اتاری ہے وہ 23 سال کے اندر اتاری ہے، تو آپ سوچو یہ کوئی چھوٹی کتاب نہیں ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی کتاب ہے اور سب سے مہان کتاب ہے، تو ہمیں اپنی زندگی اس کے اوپر چلانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو قرآن سے ہٹ گیا وہ اللہ سے ہٹ گیا، تو جو قرآن کے ساتھ میں ہے اور قرآن اور حدیث کے ساتھ میں اور نبیوں کے ساتھ میں اور پوری کائنات تو نبیوں کے ساتھ میں، تو ہمیں بھی نبیوں کے ساتھ میں رکھنا ہے۔ ہمارا امام، ہمارا بابا تو وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارا رب تو وہ ہے جو سب کا رب ہے، تو رب تو اللہ ہے، غفور الرحیم ہے، اور ان بابوں کا رب کیا ہے؟ چندہ ہے۔ تو یہ لوگ تو بیوقوف بناتے ہیں اپنے چندے کے لیے، ان کو عیاشی کرنی پڑتی ہے، ایس کی زندگی جیتے ہیں، اچھے اچھے گھر بنائے ہوئے ہیں، گاڑیاں ہیں، سب کچھ ہے، اگر چندہ نہیں ملیں گے تو کہاں سے لائیں گے؟ اور یہ ان پڑھ جاہل ہے کہ اگر یہ پڑھے لکھے ہوتے تو اچھے کام ملتا تھا ان کو، تو یہ تو ان پڑھ جاہل ہے، انہوں نے قرآن سیکھا ہی نہیں، قرآن کو پڑھنا ہی نہیں آتا ہے، اس لیے بابوں کی کہانیاں بنائی ہوئی ہے، اس عوام کو بیوقوف بنا کے ان سے چندہ لوٹتے ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ابھی بھی وقت ہے، ہمیں اپنی نماز کو صحیح کرنی ہے نبی کے طریقے سے، اور قرآن کو سمجھنا ہے۔ ہماری اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تمہارے لیے 2 چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک نماز اور ایک قرآن، تو قرآن تو ہمیں قرآن کے اوپر ہی چلنا ہے۔ تو آگے یہ ویڈیو آپ دیکھیں گے، اور یہ ویڈیو کو اتنا پھیلاؤ کہ سب مسلمانوں تک پہنچے اور سب مسلمانوں کا ایمان تازہ ہو جائے۔ ہمارے ایک اسٹوڈنٹ بتانے لگے کہ وہ کہتے ہیں میں گجرانوالہ میں ایک اہل حدیث عالم کی مسجد میں داخل ہوا، تو وہ اپنے اسٹوڈنٹس میں بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے اس دفعہ انجینئر دی منو 5 لاکھ دا نقصان ہو گیا۔ اچھا، ان کو نہیں پتا تھا اس دفعہ انجینئر کی وجہ سے مجھے 5 لاکھ کا نقصان ہو گیا، ان کو نہیں پتا تھا کہ انجینئر صاحب کا اسٹوڈنٹ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں پاس گیا، میں نے کہا جی کیا ہوا ہے، انجینئر کی وجہ سے آپ کا نقصان کیسے ہو گیا؟ وہ جیل میں بیٹھا، انہوں نے کہا جی گل ہے کہ لوگوں کا اعتماد اب علماء سے اٹھ گیا ہے، وہ ہمیں چندہ دینا چھوڑ گئے ہیں۔ پہلے ہمارے مدرسے پلس میں جاتے تھے، اس دفعہ نیگیٹو میں جا رہے ہیں، اور یہ ایک اہل حدیث عالم کی بات ہو رہی ہے۔ اور لائیو سٹوریز میں آپ دیکھیں کہ اگر اہل حدیثوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو بریلوی دیوبندیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا؟ تو اسی لیے وہ صحیح چیخ رہے ہیں۔ لیکن میں ان کو بتا دوں کہ میں قسمیہ کہتا ہوں کہ میں وہ چندے نہیں لے رہا ہوں۔ لوگ آپ سے متنفر ہو کے کس کو دے رہے ہیں یہ مجھے کوئی پتا نہیں ہے، لیکن مجھے نہیں دے رہے، اور میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں 13 سال پہلے کام شروع کیا تھا، اس وقت بھی گارنٹی کی تھی، آج تک میں قائم ہوں کہ نہ کوئی جماعت بناؤں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے، نہ کوئی چندہ بک بناؤں گا، نہ کوئی مدرسہ بناؤں گا۔ یہ کام اسی طریقے سے جس کو بھی اللہ نے توفیق دی وہ لے کے چلے گا اپنے اپنے طور پہ کام، یہ اللہ نے اپنے بندے خود اٹھانے ہوتے ہیں، یہ گارنٹی ہے انشاءاللہ تعالی ایسا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اب تو آپ کو یقین آ جانا چاہیے، لیکن چونکہ یہ لوگ خود یہی کام کرتے ہیں، ان کو یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ یہ بھی یہ نہ کر لے، ہجی فرقہ نہ نوا کو بنا لے۔ وہ یار فرقہ جو بنا کے گئے ہیں وہ کتابیں لکھ کے آپ کو پکڑا کے گئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرقہ بنایا تو اسام الارمین لکھی اور باقیوں کو کافر قرار دیا اس میں، تو المحند علی المفند اس کے جواب میں دیوبندیوں نے لکھی، انہوں نے بریلویوں کو اس میں شیطانی لشکر ڈکلیئر کیا جو انبیاء کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ، اس کے ساتھ تشبیہ دی، اور علماء دیوبند کو رضی اللہ عنہم کا۔ تو وہ فرقہ بنا کے ایک سلیبس دے کے گئے ہیں۔ ہم نے آپ کو کون سا سلیبس دیا ہے؟ ہم نے تو وہی سلیبس دیا جو آپ کے سلیبس میں آخری سال میں دورہ حدیث کروایا جاتا ہے اور دورہ قرآن۔ تو فرقوں کی میرے بھائی کوئی بزرگ پیشوا ہوتے ہیں، سلیبس ہوتے ہیں، ان کی الگ سے کتابیں ہوتی ہیں، مدرسے ہوتی ہیں، مسجدیں ہوتی ہیں۔ ہم نمازیں آپ کے پیچھے پڑھیں، چندے آپ کو دیں، کتابیں آپ والی، ترجمے آپ کے ہوئے ہمیں کیوں کلیم کر رہے ہیں؟ دیکھیں دنیا میں آپ نے کسی چیز کو ثابت کرنا ہے وہ ساری کوالٹیز ہونی چاہیے، یعنی اگر آپ نے کسی چیز کو پانی کی مخلوق ثابت کرنا ہے تو پانی کی مخلوق میں جتنی کوالٹیز ہیں اس میں ہونی چاہیے نا۔ اب آپ چڑیا کو پانی کی مخلوق ثابت کرنے کی کوشش کریں تو یہ تو ظلم ہے نا یار۔
آپ کہیں نہیں یہ چڑیا ایک واحد پانی کی مخلوق ہے جو ہوا میں اڑتی ہے، یعنی انجینئر صاحب واحد ہیں جو سب کچھ نہیں کرتے اس کے باوجود گمراہ ہیں، اگرچہ ان میں ہدایت والی ساری کوالٹیز ہیں، یہ گمراہ ہیں، اور ہمارے بزرگان دین میں اور ہمارے علماء میں گمراہی کی ہر خوبی موجود ہے، اس کے باوجود وہ ہدایت پہ کون؟ اینڈ رزلٹ تو یہ ہے نا، ہم اس سسٹم کے میرے بھائی بینیفیشری نہیں ہیں۔ اس وقت اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے زیادہ ویورشپ اگر کسی پلیٹ فارم کی ہے تو اس پلیٹ فارم کی ہے، ویورشپ سب کو پتا ہے، آپ کے سارے ٹی وی چینلز کی ملا کے اتنی نہیں ہے، صرف میرا آفیشیل چینل ہے نا جو، اس کی 5 سے 6 ملین کمائی مہینے کی بنتی ہے اگر ہم اسے ویڈیوز کے اوپر مونیٹائز کریں۔ اور آپ کو کیسے یقین دلائیں؟ او میرے بھائی میں تو صرف 1 سال اپنے یوٹیوب کی کمائی لے لوں تو اس پلانٹ کے اوپر سب کانٹیننٹ کے اندر کوئی بریلوی دیوبندی اہل حدیث باقی نہ رہنے دوں، میں تو مولوی توڑے خرید لواں، تنخواہ ہوتے ہاں جڑے اسی 15 ہزار تے رکھے میں 30 ہزار تے خرید کے توڑے خلاف ویڈیوز بنوا لواں، این نہیں مکاواں جڑے 10 سال مکڑے نے 10 مہینے مکڑ، لیکن میں نہیں کر رہا، میں ایک لمٹ کو کراس نہیں کرتا، اللہ کی نصرت اٹھ جائے گی، ریسورسز سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگلے دن بھی ایک بھائی لائف سٹوری اپنی سنا رہے تھے، لائف سٹوری ضرور شاہد اور بلال کے چینل کے اوپر وہ پوری دنیا سے لوگ شیئر کر رہے ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ علی بھائی نے وہ سارے رولز فیل کر دیے جو لوگوں کی ڈیمانڈ تھی نا، کہ جی آپ کو کوئی ہیوی بجٹ چاہیے ہوتا ہے، کوئی بہت زیادہ ورکرز چاہیے ہوتے ہیں، بہت زیادہ آپ کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے۔ علی بھائی ایک ایسا بندہ کہ سارے فرقے اس کے خلاف، سارے مولوی اس کے خلاف، اور چندہ بھی نہیں لیتا، وہ اپنی جیب سے لگاتا ہے، ایک کیمرہ لگا کے اس نے پوری دنیا کو تل پٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب اللہ کی نصرت آتی ہے تو سچائی کے آگے کوئی باندھ نہیں باندھ سکتا، اور یہ اللہ کی سنت ہمیشہ ہی ہے۔ آپ دیکھیں نبی علیہ السلام اس طبقے میں پیدا ہوئے جنہیں امی کہا جاتا تھا، اس زمانے میں عروج پہ تھا فلسفہ، یونان میں تو نہیں اللہ کے نبی تشریف لائے۔ اللہ نے اپنے آپ کو منوانے کے لیے نا جگہ وہ چوز کرنی ہوتی ہے جہاں کسی کا وہم و گمان نہ ہو کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کہتا ہے اچھا نہیں ہو سکتا، ہوں میں دساں گا کہ طاقت میری ہوتی ہے کہ میں عرب کے بدوؤں کو جو کئی ہفتے جو ہے وہ رومنز اور پرشینز کے باہر کھڑے رہتے تھے یوں غلام بن کے کہ ہمیں وہ ملاقات اور ہاتھ ملانے کا موقع دے دیں، ان عرب کے بدوؤں کو میں رومنز اور پرشینز کے اوپر سوار کروں گا، اور قادسیہ اور یرموک میں گھٹنے ٹیکیں گے مسلمانوں کے سامنے۔ اگر رومن امپائر میں کوئی پیغمبر آتا تو کوئی کمال نہ ہوتا، وہ تو آلریڈی 2/3 ورلڈ کے اوپر حکومت کر ہی رہے تھے۔ تو یہ اللہ کی سنت ہے۔ اسی طریقے سے آج کے دور میں بھی اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت کو ایک ایسے شخص کے ذریعے ایک ایسے پلیٹ فارم سے اٹھایا جس کے پیچھے کوئی سپورٹ نہیں تھی، اور الٹا سارے مسلمان بھی خلاف، غیر مسلم تو ہوں گے ہی، مسلمان بھی خلاف،